بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ جشن میلاد سبب خلقت دہر ہے. حسین کی ولادت حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن رسول، خنکی چشم مشیت، حسین خنکی چشم مشیت. خدا کی قسم ہمیں کتنی لمبی عمریں مل جائیں اور ہم کتنی ہی بلند فکروں کے ساتھ فضائل امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب تک اس نیلگوں آسمان کے نیچے ہیں سمجھنے سے قاصر. چونکہ آقا حسین کا وہ اقتدار جو عالم ملکوت میں ہے وہ عالم ناسوت میں نظر ہی نہیں آ سکتا. جب تک ہم یہاں ہیں اس خاکنائے دہر میں، اس وقت تک آقا حسین کے تمام کمالات اور فضائل کا ادراک ممکن نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں یاد آتے ہیں بزرگان علم و فقاہت کے اقوال و ارشادات. مثلا حضرت آیت اللہ العظمی علامہ نائینی، فقیہ اصولی، ان سے پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان کیجیے. تو انہوں نے اپنے کسی بزرگ استاد فقیہ اور عارف کا قول نقل کیا.
کہا کہ ہمارے ان کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ جب وفات پا جائیں تو ہمیں بتائیں ضرور آ کر کہ کیا گزری. چنانچہ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ایک روز خواب میں تشریف لائے. تو میں نے پوچھا کہ کیا گزری؟ فقیہ، مرجع تقلید، محدث، اصولی، ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی، سینکڑوں صفحے لکھے. کہا جو چیز کام آئی وہ بس ایک تھی، حسین. یہ جملہ خواب میں انہوں نے کہا کہ جب تک تم یہاں ہو، یعنی اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکستری زمین کے اوپر، یعنی جب تک تم اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں ہو، تب تک تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ حسین کی عظمت کیا ہے. عالم ملکوت میں جو مقام ہے آقا حسین کا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یہاں عالم ناسوت میں ہے. یہ حسین، آقا حسین کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کچھ تو آپ حضرات خود وجداناً سمجھتے ہیں، کچھ باتیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ بچوں کے کانوں تک پہنچ جائیں، نسلاً بعد نسل تعلیمی لحاظ سے یہ پیغام منتقل ہوتا رہے. دیکھیے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی کام، نعوذ باللہ و 100,000 بار نعوذ باللہ، عبث تو نہیں ہے، بے سبب تو نہیں ہے، بے وجہ تو نہیں ہے، بے علت نہیں ہے، بے غرض و غایت نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہر عمل عظیم مقاصد کا حامل ہے، معمولی مقاصد بھی نہیں، عظیم مقاصد کا حامل ہے. کوئی کس کا عمل ہے؟ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا ہر عمل اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. تو اللہ کی عظمتوں کا بس اندازہ کر لیجئے اور پھر سوچئے کہ اللہ کا کوئی بھی عمل کس قدر عظیم ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ پورا عالم خلقت، بار بار قرآن مجید میں یہ ایک بات کہی گئی، دہرائی گئی کہ ہم نے یہ عبث نہیں خلق کیا، اور کہیں کہا گیا کہ ہم نے حق پر خلق کیا، ہم نے حق کے ساتھ خلق کیا. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. اللہ نے یہ آسمان و زمین حق پر خلق فرمایا، تو بے مقصد خلق نہیں فرمایا، حق پر خلق فرمایا. خود آپ حضرات کی خلقت، آپ اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ اپنے کو ناچیز سمجھتے ہیں. ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اس جہت سے میں ایک دو جملے ہر تقریر میں عرض کر دیتا ہوں. آپ خود اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ناچیز، حقیر. آپ کی ایک بڑی عظمت تو یہ ہے کہ آپ خدا کی مخلوق ہیں، کسی سائنسداں کے بنائے ہوئے روبوٹ نہیں ہیں. آپ خدا کی مخلوق ہیں. کس عظیم خالق کی مخلوق ہیں آپ؟ یہ احساس ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں روز اول سے یہ شامل رکھیں. ڈگنیٹی کا خیال ہونا چاہیے، کبھی کوئی گری ہوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے کہ تم بہت عظیم خالق کی عظیم مخلوق. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ ایک بڑا تربیتی عنصر ہے. بیٹا یہ خیال رکھنا، بیٹی یہ خیال رکھنا، تم کس کی مخلوق ہو؟ اللہ کی مخلوق.
تم ہمارا خیال رکھنا یا نہ رکھنا، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق ہو. اچھا، تو ایک تو یہ نسبت صرف جو ہے یہ بڑی عظمت بخش ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو. کہیں کوئی چھوٹی بات نہ ہو جائے تم سے، تم سے کوئی گری ہوئی بات، چھوٹی بات تم سے صادر نہ ہو، چاہے وہ زبان سے ہو یا عمل سے. تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کس کی مخلوق ہو، کس نے بنایا ہے تمہیں. اچھا، اور ایک تو یہ نسبت، تنہا یہ نسبت کہ کس کی مخلوق ہے، یہ آپ کو عظمت عطا کرتی ہے. اور دوسرے وہ غرض، بنایا اس لیے ہے کہ محمد و آل محمد کی پیروی کریں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. یعنی اس لیے تھوڑی بنایا کہ بس بنا دیا آپ جو جی چاہے کریں، بنایا اس لیے ہے کہ پیروی کریں محمد اور آل محمد کی. اور جو ان کی پیروی کے لیے خلق کیا گیا ہوگا وہ کیا معمولی ہوگا؟ سوچئے تو صحیح، اپنی عظمتوں پہ غور کیجئے پہلے. جو ان کی پیروی کے لیے خلق کیا گیا ہوگا وہ کیا کوئی معمولی ہوگا؟ تو آپ ہر اعتبار سے عظمتوں کے مالک ہیں. آپ کے سروں پر تاج کرامت ہے، تاج عزت ہے، تاج عظمت ہے. لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ یہ تاج کرامت اور تاج عزت ہے تو بس دو ہی نسبتوں سے ہے، یا خالق کی نسبت سے ہے یا ان معصوم رہنماؤں کی نسبت سے، ورنہ آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ دو نسبتیں نہ ہوں پھر کیا ہیں آپ؟ خاک کا پتلا. ایک مشت خاک، ایک مشت غبار، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ذاتی حیثیت تو یہ ہوئی، جو کچھ حیثیت ہے وہ اس نسبت سے ہے کہ آپ اس کی مخلوق ہیں اور اس کے ان مخلوقات کی پیروی کے لیے ہیں جن کے ناموں کے صدقے میں آدم بخشے گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد. آدم اس وقت جو موضوع میرے پیش نظر ہے، حالانکہ گفتگو کی بنا اختصار پر رکھی ہے میں نے کہ مختصر گفتگو کروں گا، اور اس کا ثبوت میرے خطبے سے مل گیا ہوگا آپ کو. ہمیشہ مجلس سے پہلے میں بسملہ سے پہلے یعنی بسم اللہ کہنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی کہتا ہوں. وہ پورا ایک جملہ ہے اعوذ باللہ، بہت عظیم جملہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج میں نے نہیں کہا، اس کی دو وجہیں تھیں. ایک تو یہ کہ بنا اختصار پر تھی، اور دوسری یہ کہ جہاں پہلے سے ذکر حسین ہو رہا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہاں شیطان ٹھہر سکے. جہاں نام حسین لیا جا رہا ہو اس فضا کے نزدیک سے شیطان گزر نہیں سکتا. حسین، مگر ہاں
پوری معرفت اور پورے اعتقاد اور پورے یقین اور پورے جذبے کے ساتھ نام حسین لیا جائے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ جزاکم اللہ۔ ان دونوں نعروں میں بڑی قوت ہے، چاہے وہ نعرہ حیدری ہو اور چاہے نعرہ یا حسین۔ یہ دونوں نعرے جو ہیں نعرے پشتن پاک، نعرے ایک حیدری، یہ دونوں جہان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ دو نعرے دونوں جہان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں، مکمل ہے۔ واہ واہ واہ، اگر معرفت کے ساتھ، اگر یقین کے ساتھ، اگر پورے جذبے کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ اور رسماً تو ظاہر ہے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیا کہنے، لیکن یہ یاد رکھیے، میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں، یہ نام مبارک علی اور نام مبارک حسین وہ ہے، خدا کی قسم کسی ظالم، کسی طاغوت، کسی سرکش حاکم کے دربار میں رسماً بھی لے لیجیے، تو پیکر طاغوت پہ لرزہ طاری ہوگا۔ کوئی شک نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، بے شک بے شک۔ مجھے آج اپنی ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی، بھول گیا تھا، خدا کی قسم اس وقت یاد آ گئی۔ ایک صاحب تھے ہندوستان میں، اور الہ آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشیاں لگتی تھیں، کوئی ایسا ہی کیس تھا ان کے اوپر، کسی نے کر دیا تھا کرمنل کیس، جھوٹا۔ خیر وہ مزاجاً خوف کھاتے تھے، ڈرتے بہت تھے، میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ کوئی دعا بتائیے۔ اور اس وقت میں نے کہا کس سے ڈر لگتا ہے؟ کہا وہ جج سے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے۔ میں نے کوئی دعا اور نہیں بتائی، میں نے کہا جب داخل ہوئیے گا چیمبر میں تو بس یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، جی جی جی، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کہیے گا، آپ کو نہ ڈر لگے گا نہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور یہی ہوا، وہ باعزت بری ہوئے۔ اب ظاہر ہے جو دنیاوی عقل کے بندے ہیں، منطق کی ناقص میم کے مارے ہوئے، وہ آرگومنٹ کریں گے کہ ارے صاحب وہ تو سرے سے کیس ہی جھوٹا تھا، تو وہ بری تو ہونا ہی تھا انہیں۔ اب وہ سب بحثیں کرتے رہیں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا والے جب کسی کو کسی جال میں جکڑ لیتے ہیں تو آسانی سے چھوڑتے نہیں، واہ بھائی واہ، لیکن واقعاً یہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں آن لائن میری یہ تقریر، جن کا واقعہ ہے کہ میں نے انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ آپ کو کوئی دعا، کوئی لمبی چوڑی، جی جی، واہ 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 واہ، کوئی ریاضت میں نہیں سکھا رہا ہوں، بس جب آپ جائیں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یا علی یا حسین، یا علی یا حسین کہتے رہیں، آپ دل میں کہتے رہیں، زبان سے کہتے رہیں، آپ کو نہ خوف طاری ہوگا آپ پر اور نہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ وہ جیت گئے۔ اب دیکھیے عجب اتفاق ہے، آج جو بات میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں، جو اصل موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق بھی عدالتوں سے ہے، اس لیے عدالت کا حوالہ بھی آ گیا۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
کوئی شے بے غرض و غایت خلق نہیں کی، کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. یہ کائنات عظیم مقاصد کے تحت بنی ہے. آپ عظیم مقاصد کے تحت خلق ہوئے ہیں. ان عظیم مقاصد میں سے، عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے قیام عدل. انصاف کا نظام قائم ہو، عدل کا نظام قائم ہو. اچھا، یہ عدل کا نظام یہ بھی بتا دوں، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکستری زمین کے اوپر یہ اتنی آسانی سے قائم ہونے والا ہے نہیں. یہ جو ہے یہ دارالامتحان ہے. یہاں تو ہر ایک کا بس امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم کس حد تک انصاف پسند ہو. واہ بھائی واہ، کیا کہنے. تم کس حد تک. یہاں پر بس آزمائش ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے، دار امتحان ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے. تو یہاں صرف امتحان ہے، آزمائش ہے کہ تم کس حد تک عدل شعار ہو، انصاف پسند ہو. تم خود کتنی عدالت کرتے ہو، تم خود کس قدر انصاف پسند ہو. اور یہ انصاف پسندی کہاں سے شروع ہوگی؟ پارلیمنٹ سے نہیں، گھر سے شروع ہوگی. ہر ایک کو امتحان دینا ہے نا. آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو امتحان دینا ہے. اور جب ہر ایک کو امتحان دینا ہے تو ہر ایک کو ایک مزاج بنانا ہوگا اس شعور کے ساتھ کہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں انصاف پسند ہونا چاہیے. نہ کہ خواہشات نفس کا شکار ہو جائیں ہم، بلکہ ہمیں خود اپنی بیوی کے ساتھ کس قدر انصاف کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر انصاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ کس قدر انصاف کرنا چاہیے. بیوی کو یہ فکر ہو کہ شوہر کے ساتھ کس قدر انصاف کرنا چاہیے. منصفانہ رویہ. اس کا احسان عدل سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی رحمت عدل سے آگے بڑھ جاتی ہے. اور جب اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان عدل سے آگے بڑھتا ہے تو عدل کو پامال کر کے نہیں، عدل کو پروان چڑھاتا ہے. یہ بڑی فکری گتھیاں ہیں مولانا. علم کلام میں، عدل الہی کی بحثوں میں کتنے مسائل آتے ہیں. حوضے میں بیٹھ کے کتنے دنوں تک بحثیں ہوتی ہیں. اور دیکھیے یہ فضائے مجلس کی ذہن پروری کہ میں چھوٹے جملوں میں مطالب عرض کر رہا ہوں اور یہ اخذ کر رہے ہیں. کتنے مقامات پہ ہمیں سکھایا گیا کہ تم دعا اس طرح کیا کرو، اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اے پروردگار ہمارے ساتھ معاملہ اپنے عدل سے نہ کرنا، اپنے فضل سے کرنا. اس دعا کا مفاد یہ تھوڑی ہے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلاف عدل کوئی کام کرے. عدل کے تمام تقاضے پورے ہوں گے لیکن اس کا فضل ان سے آگے ہوگا، اور اس کی رحمت، اس کی محبت، خالق کی محبت، اس کی رافت، اس کا ود، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عزیز ہے. قرآن مجید بھی اس نے جو نازل کیا ہے، تو قلب قرآن کی صدا کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. اللہ خود اس فقرے کی جو جاذبیت ہے، تنزیل العزیز الرحیم، اس عزیز الرحیم کی طرف سے یہ تنزیل ہے. تو وہ عادل ہے،
اور اس سے بڑا کوئی عادل ہو نہیں سکتا، اور وہ ہم سب سے عدل طلب کرتا ہے، عدل و انصاف. اور اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ موضوع پیش کیا گیا ہے. خود سورہ مبارکہ دہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. یہ جو آیات ہیں ان میں پیغام کیا ہے؟ اب دیکھیے، اگر اسی انداز سے آپ خوش ذوقی سے سنتے رہے اور میں اطمینان سے پڑھتا رہا تو پھر رات گزر جائے گی. سب سے پہلے تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، چونکہ تقریر سے پہلے ماشاءاللہ شعراء اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اندازہ ہو رہا تھا جس طرح سے آپ حضرات پذیرائی کر رہے تھے کہ شعر و سخن کا ماحول بھی یہاں کس قدر بن گیا ہے. پروردگار ان تمام شعراء کو اور جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے رزق سخن میں اضافہ فرمائے. یہ سورہ مبارکہ شروع ہوا ہے اسلوب استفہام سے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حل جو ہے وہ حرف سوال ہے. کیا اس انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ یہ انداز سوال ہے، استفہام. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں حل قد کے معنی میں ہے. اب یہ بالکل عربی گرامر کی بحثیں میں اسے چھیڑوں گا نہیں، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ استفہام کا اسلوب جو ہے، یعنی سوال کرنے کے انداز میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو بس ایک جملہ کہہ کے ایک بڑی بحث کو عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ جو عموماً اعتراض ہوتا ہے نا دین پر، علماء کیا کرتے ہیں، اس سارے علماء کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا، لیکن اصل دین اور متن دین، جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو ریویلیشنز ہیں، جو آیات ہیں، جو آسمانی کتاب ہے وہ ٹیکسٹ، اور جو اصل دین ہے، اس پر یہ اعتراض کہیں وارد نہیں ہو سکتا کسی حیثیت سے کہ اس نے انسان کی عقلی ترقی پہ پابندیاں لگائی ہیں. علماء کہتے ہیں کہ بھئی تم چپ رہو اور سوال نہ کرو، اور سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور وہ بھی ہر گروہ کے علماء یہ بات نہیں کرتے، وہ خاص گروہ کے علماء ہیں جو کبھی زیر پرچم صاحب منبر سلونی بیٹھے ہی نہیں. ان کے ہاں برابر سوال نہ کرنا، بالکل خاموش، تمہیں حق نہیں ہے. جو علماء نے کہہ دیا بس سن لو، خاموش ہو جاؤ، بالکل سوال کر، سوال کیا ہو تم دین سے خارج. رسول منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی. جان رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے تھے سلونی سلونی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے سلونی سلونی. اور اس امت کے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوال نہ کرو. تو اب امت کے عام افراد یہ سمجھنے لگے کہ بھئی مذہب میں تو عقل پہ پابندی ہے، سوال پہ پابندی ہے، جستجو پہ پابندی ہے، ریسرچ پہ پابندی ہے. ہرگز نہیں. خود قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ جو فکر انسانی کو برانگیختہ کرتا ہے. کیا کہنے. دیکھیے اسلوب سوال
یہ جو اسٹائل ہے، یہ جو اسلوب ہے سوال کرنے کا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ اسلوب ہی سوئے ہوئے ذہن کو جگانے کا اسلوب ہے۔ کسی سے کچھ پوچھنا ہے آپ کو، جب پوچھیں گے تو ظاہر ہے اس کا سوچنے کا عمل شروع ہوگا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو اپنے اسلوب سے بھی عقل پروری کرتا ہے، ذہن پروری کرتا ہے، انسان کی منطقی شعور کو پروان چڑھاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ بھی گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہ تھا؟ یہ بہت فکر انگیز آیت ہے، یعنی اس پر میں لاہور میں غالباً 11-12 تقریریں کر چکا ہوں، اور اگر پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو شاید کئی تقریریں اور صرف اسی آیت پر ہوں گی کہ اس میں کتنے جہات و جوانب ہیں، کتنی تہداری ہے اس مضمون میں۔ لیکن اس کے بعد جو آیت ہے، آگے بڑھ جاؤں، صرف یہ ایک جواب دینا تھا اس وقت کہ اسلام یا قرآن یا دین عقلوں پر پہرے نہیں بٹھاتا، عقل پروری کرتا ہے، شجرہ مبارکہ عقل کو پروان چڑھاتا ہے۔ عقل بھی ایک نور ہے جو اللہ کا دیا ہوا نور ہے، اس چراغ کو بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ عقل پروری دین کا کام ہے، نہ کہ عقل کشی۔ اب اگلی آیت میں آئیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک نفیس قطرے آب زندگانی سے۔ لوگ عام طور پر، معاف کیجیے گا یہ جملہ عرض کر رہا ہوں مجبور ہو کر، لوگ عام طور پر لفظ نطفہ کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں، جس بدذوقی کے ساتھ، وہ ناقابل قبول بات ہے، اس لیے کہ لفظ نطفہ انتہائی نفیس ترین الفاظ میں سے ہے۔ نطفہ کہتے ہیں عربی زبان میں اصلاً در شاہوار کو، چھوٹا سا موتی جس پہ کوئی داغ نہ ہو، صاف ستھرا سفید چمکتا ہوا موتی، اسے کہتے ہیں نطفہ۔ اور بالکل صاف شفاف نفیس پاک پاکیزہ پانی کو بھی کہتے ہیں نطفہ، اور اس کے استعمالات ہیں، یہ صاف نفیس پاکیزہ نورانی موتی یا پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قطرے آب زندگانی کے لیے اسے استعمال کیا کہ جس سے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی۔ تو یہاں ادب سیکھنے کا مقام ہے اور ادب کی جمالیات۔ ورنہ عام طور پہ آپ دیکھیں لفظ نطفہ بنا کے، لفظ نطفہ جب کہتے ہیں تو عام طور پر واعظوں کا چہرہ جس طرح بگڑ جاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ فوراً عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ بہت نفیس ہے، یہ نفس بہت نفیس ہے، اور نفیس معانی میں استعمال موجود ہے اس کا عربی زبان میں، اور خطبات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہرحال ارشاد الہی ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک نطفے سے کہ جو تاکہ اس کی آزمائش کرے۔ کس چیز میں آزمائش کرنی؟ ازل سے ابھی تک، اب تک ایک سلسلہ ہے آویزشوں کا خیر و شر کے درمیان، وہ مشہور مصرے ہیں، سب کے ذہن میں ہوں گے۔
علامہ اقبال کے مصرے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ستیزہ کار رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے یعنی برسر جنگ آویزش، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. علامہ اقبال کا شعر ہے، کسی اور کا نہیں، اور یہ ان کے بہترین اشعار میں شمار کرتا ہوں. انہوں نے چراغ مصطفی گویا پورے سلسلہ ہدایت الہیہ کا استعارہ چراغ مصطفی کہا ہے. یعنی آدم کا وجود بھی ایک کرن ہے چراغ مصطفی کی، نوح کا وجود ایک کرن ہے چراغ مصطفی کی، ابراہیم کا وجود ایک کرن ہے چراغ مصطفی کی، موسیٰ اور عیسیٰ کا وجود ایک کرن ہے، یہ کرنیں ہیں چراغ مصطفی کی. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ سب حضرات مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد. تو شعر یاد آ گیا ہوگا آپ حضرات کو، بلکہ پہلے سے یاد ہوگا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اگرچہ چراغ مصطفی کی ترکیب ان سے پہلے ایرانی شعراء کے ہاں موجود ہے، مجھے شاید سعدی نے یا حافظ نے استعمال کی ہے، اور وہ بھی بہت دلاویز شعر ہے. لیکن اس کے بعد ایک شعر اور مجھے مرحوم مغفور ایک اور مفکر شاعر تھے، اردو کے بڑے شاعر تھے، علامہ جمیل مظہری، اور خود غالب سے بھی متاثر تھے اور اقبال سے بھی متاثر تھے، اور دونوں کے قدردان تھے اور دونوں کے ناقد بھی تھے. قدردانی اور تنقید نگاری میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو دونوں کے ناقد بھی تھے اور دونوں کے قدردان بھی. سچی دل سوز تنقید قدردان ہی کرتا ہے، قدر ناشناس نہیں کر سکتا. تو بہرحال انہوں نے ایک شعر کہا، اقبال کا شعر پھر دہرا دوں ایک بار. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. لیکن بات اتنی ہی نہیں تھی، بات بڑی تہدار ہو گئی ہے تاریخ میں. تو ان کو کہنا پڑا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. ابن خلدون کا پورا فلسفہ تاریخ ایک طرف، جمیل مظہری کے یہ دو مصرے ایک طرف. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، ابھی بھی دیکھ لیجئے، ماضی کی تاریخ دیکھ لیجئے یا ابھی کی تاریخ دیکھ لیجئے، داعشوں کے سلف خلف سب اس میں سے مٹائیں گے. داعشیوں کے سلف خلف سب کو آئینہ دکھانے والا شعر ہے. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. تو بات یہاں تک کیوں پہنچی اور کیسے پہنچی؟ اصل آزمائش ہے یہ کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے اس نطفہ نفیس سے تاکہ اس کو آزمائیں، اور اسی لیے ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا۔ سلسلہ اس پورے سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے آپ تو قیام روز جزا، قیام قیامت، آخرت کے قیام پر ایک استدلال ہے اس سورہ میں، اور ضمناً اہل بیت کے فضائل ہیں۔ بھئی خدا اور آخرت کی بات ہو اور اہل بیت کا درمیان میں ذکر نہ ہو تو بات پوری ہی نہیں ہوتی، دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے، دلیل نہیں ملتی۔ بات خدا کی ہو یا آخرت کی، دلیل ہی ملتی ہے ہمیں محمد اور آل محمد کے ذریعے۔ تو بس اب گفتگو کو سمیٹ دوں، آپ حضرات کے سامنے موضوع کا انٹروڈکشن تو ہو گیا انٹروڈکشن، یعنی محفل کے اسلوب میں جس حد تک ہو سکتا تھا انٹروڈکشن، کہ اس کائنات میں آپ ناچیز نہیں ہیں، آپ سامعین، آپ جہاں تک آواز آ رہی، یہ انسان، یہ بشر، یہ مسلم، یہ مومن، آپ حقیر اور ناچیز نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے، خالق کی نسبت سے بھی عظمت رکھتے ہیں، اور غرض خلقت بھی یہ ہے آپ کی۔ کیا ہے غرض خلقت؟ بدل نہ دیجیے گا میری لفظیں، کہیں آپ گونگا کوئی کلمہ کہہ کے گزر جائیں۔ غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ کیا جانیں عبادت کیا ہوتی ہے؟ غرض خلقت یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ غرض خلقت، آپ کیا جانیں نماز کیا ہے، آپ کیا جانیں روزہ کیا ہے، آپ کیا جانیں حج کیا ہے، آپ کیا جانیں زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، اور آپ کیا جانیں کب زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، آپ کیا جانیں نماز کہاں پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، آپ کیا جانیں روزہ کہاں کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ ایک سبق یاد رکھیے گا، آپ پیدا ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کی پیروی کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ تو بس اب یہ تو آپ کی بات ہے کہ آپ کی عظمتیں کیا ہیں، اور اس کائنات کی خلقت کس لیے ہوئی، اور آپ کی خلقت تاکہ آپ اس دارالامتحان میں رہ کر انصاف پسندی کا امتحان دے سکیں۔ اور اب بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، عدل و انصاف کی قسم، علم الہی کی قسم، روز یوم جزا کی قسم، مصطفیٰ اور جان مصطفیٰ کی قسم، تمام انبیاء کی نبوتوں کی قسم، تمام ائمہ کی عصمتوں کی قسم، تمام اولیاء کی عظمتوں کی قسم، ظلم و جبر سے بھری ہوئی اس کائنات میں عدل و انصاف کی کبھی خاموش نہ ہونے والی آواز کا نام ہے حسین۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ظلم و جبر سے بھری ہوئی اس دنیا میں عدل و انصاف کی کبھی خاموش نہ ہونے والی آواز کا نام ہے حسین۔
اس لیے حسین انسان کی ضرورت ہے، حسین انسانیت کی ضرورت ہے، حسین نبوتوں کی ضرورت ہے، مشیت الہیہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج خون کی یہ چشم مشیت کی ولادت ہے۔ حسین سلامت رہیے کہ بے سلامت رہیے۔ کیا کہنے، کیا قیام قیامت تک امتحان جاری رہے گا عادل پسندی، عدل شعاری و انصاف پروری و انصاف پسندی کا، اور اس امتحان میں سب سے بڑا گائیڈ کون ہوگا؟ حسین۔ بے شک اس امتحان میں سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا معلم واہ واہ یہ ہے حسین۔ واقعہ کربلا قیام عادل کے لیے تھا نا؟ ویسے تو معصوم کی زندگی کا ہر لمحہ قیام عادل کے لیے ہوتا ہے، مگر جن معصومین نے قربانیاں پیش کی ہیں، اب ظاہر ہے کہ آقا حسین کا تذکرہ ہی ہوا ہے کہ چاہے ان کی ولادت کی تاریخ ہو یا کسی بھی عنوان سے منقبت بیان کی جائے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آقا حسین ہو یا سلسلہ عصمت کی کوئی اور کڑی، ان تمام شخصیتوں نے جو مصائب برداشت کیے، جو قربانیاں پیش کی، تمام عالم انسانیت کے لیے اس میں سینکڑوں اسباق ہیں، سینکڑوں درس ہیں، سینکڑوں مطالب ہیں، لیکن سب سے نمایاں ایک چیز ہے، اور اسے نمایاں سے نمایاں تر انداز میں پیش کیجئے کہ ہر فرد بشر اگر انصاف پسند بننا چاہتا ہے، عدل شعار بننا چاہتا ہے، تو وہ ان کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو دیکھ لے۔ اسے یہ مکمل نصاب مل جائے گا کہ کس طرح عدل پروری کی جاتی ہے، کس طرح عدل کا شعار بلند کیا جاتا ہے، کس طرح انصاف پروری اپنی زندگی میں کی جاتی ہے، اپنے خانوادے میں کی جاتی ہے، اپنے معاشرے میں کی جاتی ہے، اپنے ملک میں کی جاتی ہے۔ فرد کے اندر اگر یہ جوہر پروان چڑھانا ہو تو گھرانے میں تو معاشرے میں تو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے ممبر پہ، اور میں عموماً کلی و فکری باتیں گزارش کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات سیرت کے، مولا آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، چھوٹے چھوٹے، اب کتابیں پڑھیے گا اور اس بیان کی روشنی میں پڑھیے گا، آپ کو ہر واقعے میں ملے گا کہ آقا نے یہ اس لیے کیا کہ انصاف کا تقاضا کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کتنے واقعات ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک شقی نے اپنا رشتہ بھیج دیا کسی ایک اچھی کنیز خدا کے نام، اس کنیز خدا کے والی نے آ کے کہا میں حق حسین کو دیتا ہوں۔ آقا حسین نے اس بچی کا عقد کسی اور سے کر دیا۔ کیوں کیا؟ عدل کا تقاضا یہی تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا۔ میں پوری روایات تو ظاہر ہے کہ بیان ہوتی رہتی۔ اسی طرح چاہے وہ رشتے لگانا ہو، رشتے جوڑنا ہو، چاہے وہ بیٹی بیٹے کا بیاہ کرنا ہو، اور چاہے وہ تخت حکومت پہ کسی کو قبول کرنا ہو یا رد کرنا ہو، ہمارے یہاں گھر کے مسائل سے لے کر خانوادے کے مسائل سے لے کر ملک و ملت کے مسائل تک آقا حسین نے جو قدم جب اٹھایا، عدل کا تقاضا وہی تھا، انصاف کا تقاضا وہی تھا۔ اس نقطہ نظر سے ان معصومین کی سیرتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے اپنی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے، جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں عرض کر سکا۔ آقا حسین اس سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہیں جس میں اب یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی طویل و عریض بحث ہے، جو آج کل بھی ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم جب کسی کو امام کہتے ہیں تو صرف سیاسی امام نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی کو امام کہتے ہیں تو وہ بس سیاسی امام نہیں ہوتا، وہ تمام اخلاقی اقدار کا امام ہوتا ہے۔ یعنی حسین امام علم بھی ہیں، امام حیات بھی ہیں، امام قدرت بھی ہیں، امام حکمت بھی ہیں، امام شجاعت بھی ہیں، امام سخاوت بھی ہیں۔
امام وجود ہیں امام حسین۔ البتہ ان تمام جہاد و جوانب میں سب سے غالب یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی نے جس راہ میں قدم اٹھایا وہ قیام عدل، غرض و غایت بعثت انبیاء، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس کا انعام اللہ نے انہیں جو دیا، روز آخرت شفاعت کا حق، اور اس دنیا میں یہ انعام دیا کہ حسین تم نے قیام عدل کے لیے قدم اٹھایا تھا، تو جب یہ دنیا مکمل طور پر ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی اور ہماری طرف سے آخری وہ شخص آئے گا جو قیام عدل کرنے والا ہوگا، وہ بھی تمہاری ہی نسل سے ہوگا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا حسین کے عشق کو، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو پروان چڑھا سکیں اور ان کے فرزند کا انتظار کا حق ادا کر سکیں، ان کے استقبال کی تیاریاں کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجہ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا معین حتی تسکنہ طوعا وتمتعہ فیہا برحمتک یا رب۔